طلبہ کا کام یہ ہمارے کام کا بڑا بنیادی عملہ ہوتا ہے، جنہیں جس جگہ استعمال ہونا چاہیے اس جگہ استعمال نہیں ہو پا رہا۔ سب سے زیادہ باطل کی نظر جو ہے وہ ان کے اوپر ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جو جا رہا ہے وہ ان کے غلط استعمال کا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، جو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ آج بچوں کی تربیت، تعلیم، ان کی دیکھ بھال، ان کے مدارس کے ان کا مدارس کے اندر داخل کرنا، انہیں تمام سے دینی تعلیم دلوانا، ان کی تربیت کی فکر ہونا، اس سے بہت تیزی سے نظر ہٹتی جا رہی ہے۔ جس طرح ایک جانور پلتا ہے اس طرح اولاد پل رہی ہے۔ جانور بھی وزن کھانے کے واسطے پالا جا رہا ہے اور اولاد بھی وزن کھانے کے واسطے پالے جا رہی ہے۔ جانور کے پلنے میں اور اولاد کے پلنے میں کوئی فرق نہیں رہا، ایسے بھی کھلا رہے پلا رہے تاکہ اس سے اپنی ضرورت پوری ہو، اور اولاد کو بھی کھلا رہے پلا رہے تاکہ اس سے اپنی ضرورت کیا ہو، اپنی ضرورت پوری ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں ہے۔ واسطے مستقل طور پر نظام الدین سے اس بات کی فکر کی جا رہی سارے عالم کے اعتبار سے کہ ایک مدارس کا نظام ہمارا اور ایک ہمارے ہاں اسکول اور کالج وغیرہ جو ہوتے ہیں عصری تعلیم، ان کا نظام تعلیم جیسا مضبوط ہونا چاہیے، دعوت کا نظام ان میں، کہ ان میں پڑھنے والے طلباء اور ان میں پڑھنے والے طلبات یہ مستقل طور پر دین کی فکر کو لے اپنے اندر۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایسا باطل ماحول ہے، ایسا اچکل لے جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ارتداد کے پھیلنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی جگہ ہے، ارتداد کے پھیلنے کی۔ نہ اللہ کے احکامات کا کچھ پتہ، نہ عقائد کا کچھ پتہ، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ پتہ، نہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب و غریب سی زندگی جو گزرتا ہے۔ اس کی وجہ سے مستقل طور پر فکر کی ضرورت ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر باب قائم کیا ہے، النظر فی العمل، کام کرنے والے کی کام پر نظر ہونا، ان سارے امور کے اوپر عملے کی نظر ہونا، ان سارے امور کے اوپر ذمہ داروں کی نظر ہونا، اس سارے امور کے اوپر کام کرنے والوں کی نظر ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت نے باب قائم کیا اور باب کے اندر نقل کیا ہے کہ میں تمہارا ایک جماعت بناؤں، اس جماعت کا بہترین، اس جماعت کو ہدایات دوں، اس جماعت کا بہترین آدمی کو امیر متعین کر دوں، کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ لوگوں نے کہا آپ کی ذمہ داری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس وقت تک میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی جب تک میں سن نہ لوں یہ جماعت کیا کام کر آئی۔ یہ ہے وہ کارگزاری، مستقل طور پر ہر سال سننا، ہر سفر پر سننا، اہتمام سے ہر آمد پر سننا، تاکہ پتہ چلے کہ کتنا کام قابو میں آیا ہے، کتنا کام رہ گیا، کتنا کام قابو میں آیا ہے، کتنا کام رہ گیا۔ اہتمام سے ان علاقوں کی کارگزاری لے کر آنی، مدارس کے اعتبار سے اور اسکولوں کے اعتبار سے کہ کن کن مدارس کے اندر کام ہو رہا، کیا نوعیت کام کی ہے۔ اگر کارگزاری نہیں ہوگی تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت مستقل طور پر اہتمام سے فرماتے ہیں کہ جس عمل کی کارگزاری لی جائے گی وہ عمل محفوظ رہے گا، جس عمل کی کارگزاری نہیں لی جائے گی وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک کھیلا دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو کھینچنے کے واسطے ایک دکان پر تھوڑی دیر کے واسطے بٹھا کر جاتا ہے، نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، 10 منٹ دکان پر بیٹھ جاؤ، کھانا کھا کر آ رہا ہوں، 10 منٹ دکان پر بیٹھ جاؤ۔ اس 10 منٹ کی بھی کارگزاری لی جاتی ہے، کون گاہک آیا تھا، کیا ہوا، کیا سامان بکا، کیا ملا، ایک کارگزاری۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانے والی جماعتوں کی بڑی اہتمام سے کارگزاری ہوا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکلنے والی جماعت کی کارگزاری سنا کرتے۔ اس طرح ہماری درخواست یہ ہے کہ فکر مند ساتھی، ذمہ دار ساتھی جو علاقوں کے اندر کام کر رہے وہ ہمیں مدارس کے اعتبار سے کارگزاری سنائیں۔ آ جائیے سنائیں، کون شروع کرے گا؟ میوات والے شروع کریں، کہاں ہیں میوات والے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل مدارس جن کی تعداد ہے 300 ہے،
5 اعمال بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 25 ہے۔ کل طلباء کی تعداد 7000 ہے۔ یہ جو 300 مدارس ہیں ان میں سے 5 اعمال والے اور بعض اعمال والے مدارس صرف 25 ہیں۔ میوات کی کارگزاری کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ تقریباً 275 مدارس کے اندر اعمال ہی نہیں ہیں۔ میوات جیسے جگہ پر سارے مدارس میں اعمال نہیں ہوں گے تو پھر کون سی جگہ ہوگی ایسی جہاں سارے مدارس میں اعمال؟ کیا وجہ نہ ہونے؟ کچھ مدارس تو وہ ہیں جو چھوٹے طلباء ہیں اور بعض اعمال سب میں ہے۔ 5 اعمال 25 میں ہے، بعض اعمال سب میں ہے۔ 5 اعمال سب میں ہے اور بعض اعمال 25 میں ہے۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اب کوشش کریے کہ 5 اعمال سارے مدارس کے اندر ہیں۔ دیکھیے میوات کے خاص طور سے مدارس کی بنیاد ہی اصل یہ ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ہمیں سناتے ہیں حضرت جب بھی میوات کا اجتماع ہوتا ہے یہ میوات کا جوڑ ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی شرط پر میوات کہتے ہیں کہ تم مدرسہ قائم کرو گے تو ہم میوات آئیں۔ اس شرط پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کہتے اور ابھی تک خطوط رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذاتی خرچے سے میوات کے مکاتب چلایا کرتے ہیں۔ باقاعدہ خط کہ اگر تم فلاں آدمی کو جا رہا ہے وقت آ گیا ہے خروج کا، اگر وہ خروج کرنا چاہیں خروج کریں اپنے ذاتی خرچ سے، اگر نہیں ہو سکے تو آپ ان کی جگہ پڑھائیے، اگر اللہ کے واسطے پڑھا سکتے ہو بغیر وظیفے کے تو پڑھائیں، ورنہ اگر وظیفے کی کچھ ضرورت ہو تو آپ میرے سے لے آ کر یہ حضرت کا خط رکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ اس واسطے ہم مستقل طور پر اہتمام سے میوات والوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ان کے یہاں بڑا اہتمام سے علماء کا کام ہونا چاہیے، اور خاص طور سے میوات کے علماء کو متوجہ کرنا کہ وہ اپنے مدارس کے اندر اعمال دعوت، اپنی مساجد کے اندر علم کے حلقے اس کا بڑی پابندی کریں۔ جی چلیے۔ 5 اعمال والے طلباء کی تعداد 100 ہے۔ 4 ماہ چلے لگائے ہوئے طلباء کی تعداد چلنے والے 800 ہیں اور 20 طلباء 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب 7000 طلباء ہیں جن میں سے 5 اعمال والے طلباء صرف 100 ہیں۔ کیا وجہ اس کی رہی؟ کوشش محنت کی جا رہی ہے اور مسجد کی سطح سے بھی یہ فکر دلائی جاتی ہے۔ جیسے ابھی عید الاضحیٰ کی چھٹی ہوئی تو ان میں مسجد کی سطح سے طلباء سے ملاقات کر کے وقت بھی لگوائے گئے۔ ہر مہینے ہمارے اہتمام سے نوح کا مشورہ ہوتا ہے، ماہانہ مشورہ نوح میں پورا میوات اہتمام سے جمع ہوتا ہے۔ اس میں طلباء سے ملاقات کے سلسلے میں اور اسی طرح ہمارے جو عصری طلباء ہیں ان سے ملاقات کے سلسلے میں کیا فکریں کی جاتی ہیں؟ ہمارے مسجد وار جماعتوں کے جوڑ جو ہوتے ہیں ان میں ہوں، یعنی مشورے ہفتہ واری ہوں یا ماہانہ ہوں، یہاں تک کہ مسجد کی سطح سے بھی یہ فکر کی جاتی ہے اور ماہانہ سے تقاضا دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے طلباء پڑھ رہے ہیں مدارس میں ان کے اساتذہ سے، مدرسے کے ذمہ داروں سے مل کر وہاں جا کر جو کام سے گزرے ہوئے طلباء ہیں ان کو وہاں متعارف کرانا، ان کا تعلق پیدا کرانا، اور جب یہ طلباء اپنے گھروں پر چھٹیوں میں آتے ہیں، چاہے مدارس کے اعتبار چھٹی ہو، چھٹی لے کر آتے ہیں، تو مسجد وار جماعت فکر مند ہوتی ہے ان کو اپنے عمل میں جوڑنے کی کوشش جاری ہے، انشاءاللہ 100% لانے کی۔ ماشاءاللہ۔ چلیے۔ سال کے شروع میں طلباء کے جو جوڑوں کی تعداد وہ 6 تھی، اس مرتبہ جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 100، اس مرتبہ مدارس جوڑوں میں آئے تھے۔ جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 6500 تھی۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلباء کے خروج کی جو تعداد یعنی عشرہ یا کم وقت کے لیے 150۔ جوڑ ہوئے کتنے ویسے مدرسے کے اعتبار سے پورے میوات میں مدارس کے جو جوڑ ہوئے کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ 6 جوڑ ہوئے کچھ، یعنی 300 مدرسوں کے 6 جوڑ ہوئے۔ جی، یہ مدارس جو ہمارے ہیں ان کو 6 جگہ یعنی حلقے بنا کر جو ہمارے 18 حلقے ہیں، 18 حلقوں کو 6 جگہ جمع کیا ہے، 7 جگہ تقسیم کیا۔ جی جی، ایک ہی باقی یہ 7 ایک باقی ہے، 6 ہو چکے ہیں، اس لیے وہ لکھا نہیں۔ عصری طلباء کی کارگزاری، 4 ماہ میں نکلنے والے طلباء کی تعداد جو 4 ماہ لگا چکے ہیں وہ 25 ہیں۔ چلے میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 550، کم و بیش اوقات لگانے والے طلباء وہ 1200 ہیں۔
ابتدائی سال میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد 200 رہی. جوڑ میں شرکت کرنے والا طلباء کی مجموعی تعداد 10,000 کے آس. اور جو ہمارے ہاسٹل یا کالج ہیں وہ 5 جگہ ایسی ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں، اور 2 جگہ ایسی ہیں جہاں ٹھیے اعمال دعوت کے اعتبار سے قائم کیے گئے تھے. 2 آدمی جائے کے ساتھ بلا کے دے. ہو گئی. بلائیں دینی کو دہلی کے بعد یو پی والے تیار رہیں. بھائی شہابالدین صاحب جی شروع کریے. دیکھ لیجیے. آئیے مولانا ادھر آ جائیے. جی دہلی والے شروع کریں. شروع فرمائیے. دہلی شہر کارگزاری ہے 1 مئی سے 29 جولائی تک کی. پہلے دینی مدارس کی کل مدارس کی تعداد 464. 5 اعمال اور بعض اعمال مدارس کی تعداد. دورے تک کے مدارس کتنے ہوں گے بھائی نام صاحب جہاں دورے تک کی تعلیم ہو رہی ہوگی؟ دورے کی تعلیم میں تقریباً 35 سے 40 کے بیچ میں. ماشاء اللہ 35 سے 40 مدارس ایسے ہیں جن میں دورے کی تعلیم تھی. 5 اعمال والے مدارس کی تعداد ہے جہاں 5 اعمال ہوتے ہیں 16. بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 76. کل طلبہ کی تعداد 4650. 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد جو مدرسوں میں اور مساجد میں جڑتے ہیں ان کی تعداد ہے 200. مستقل طور پر بہت اہتمام سے فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں ایک تو 100% مدارس کا احاطہ ہو اہتمام سے. ہمارے صوبے والے اہتمام سے ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں جا کر ملاقات کریں مدارس میں اور مدارس کے اندر مستقل طور پر جا کر علماء کو مطمئن کریں اور طلباء کو وقتاً فوقتاً متوجہ کرتے ہیں. بڑی محبت کرنے والے کام سے سارے ہی مدرسے سارے علماء مستقل طور پر بڑی محبت کرتے ہیں کام سے. یہ ہماری تھوڑی سی غفلت رہتی ہے کہ ہم اہتمام سے ملاقات نہیں کر پاتے جا کر. بار بار کی ملاقات اور ایسا نظام قائم ہو کہ 100% بچے تو وہ 5 اعمال میں شریک ہوں. ابھی
یہیں سے دعوت کا مزاج بنے. جب دعوت کا مزاج بنتا ہے تو پھر عوام میں گھسنے کا مزاج، علم کو عوام تک پہنچانے کا مزاج مستقل طور پر بنتا ہے. ورنہ جب ایسے مدارس سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر ہاتھ میں آنا بڑا مشکل ہے طلبا کا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. علم بھی پہنچایا جایا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی دی جایا کرتی. دو موقع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. ایک تو حج کے موقع پر ارشاد فرمایا اور ایک کمرے کے اندر صحابہ موجود ہیں، باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن تک آواز نہیں جا رہی تھی. بس یہی سمجھ لیجئے بالکل اسی طرح ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی یہی نوعیت ہے. ایک پوری دنیا ہے جن تک آواز نہیں جا رہی ہے، ایک جگہ تک آواز پہنچی ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے سب تک آواز پہنچا دیں. جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین موجود ہیں اور غائبین کو آواز پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں. ایسا نظام ان کا قائم ہے. جی چلیے. 4 ماہ لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد 50 ہے اور چلے لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد 250. سال کے شروع میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد یہ ابھی ہمارے ہوئے نہیں ہیں. 10 اگست کو اوکھلے میں ہوگا. پورے جتنے مدارس ہیں ان کے طلبہ کا جوڑ شروع والا، اس لیے بات کے تعلیم عالم ہے وہ خالی ہے. اب عصری طلبہ جوڑ کتنے ہوئے کیا بتایا بھائی نام صاحب؟ ایک جوڑ ہوگا 10 اگست کو آنے والی 10 اگست کو. اچھا. اوکھلا کے اندر سال کے شروع کا جو جوڑ ہوتا ہے جی تو اس کے نیچے کالم ہیں وہ بعد میں بھرے جائیں گے کیونکہ جوڑ ہوا نہیں ابھی. جی آگے ہوگا انشاءاللہ. یہ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں نکلنے والے طلبہ کے خروج کی تعداد 6 جماعتیں نکلی ہیں. عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں 6 جماعتیں. 6 میں تو 4 نظام الدینی کی ہو گئی. جی 4 جماعتیں تو نظام الدینی سے گئی تھی ہمارے مرکز سے. ایک اوپر سے گئی. اچھا جی. ایک سیما پوری سے گئی. خروج کی بڑی فکر کرنی چاہیے طلبہ کے اعتبار سے. تو یہ تو ذرا سی فکر کی چیز ہے. یعنی پوری دہلی سے گویا کہ 2 جماعتیں نکلی، باقی 4 جماعتیں یہاں سے ہمارے مرکز سے نکلی. اس کے پوری طریقے سے فکر کہ ایک ایک طالب علم سے ملاقات، ان کے والدین کو ترغیب دینا کہ بے شک یہ مجاہدہ ہے، ان کا قربانی ہے اور بڑی قربانی کی بات ہے کہ یہ اپنے پورا وقت دین کے واسطے فارغ کیے ہوئے ہیں، دین کی خدمت میں ہے اور اللہ کے راستے میں. کوئی شک کی بات نہیں. یہ جو مدرسے کو چھوڑ کر گھروں کو چھوڑ کر علم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑا اجر ہے اس کے اوپر. لیکن تھوڑا سا قربانی دے کر کے مزاج دعوت کا بنے، اس کے واسطے اہتمام سے خروج، ان کے والدین کو ترغیب دینا، ان کے گھروں پر ملاقاتیں کرنا، اگر اس کی ذرا سی فکر ہو جائے پہلے سے تو امید ہے بہت بڑا خروج قابو کے اندر آ جائے گا اور بڑی تعداد کے اندر طلبہ نکلنے والے بنے گے. مولانا عبدالعظیم صاحب کوئی بات ذہن میں آ رہی ہو آپ کہہ دیں؟ کوئی بات خروج سے متعلق ہے، کوئی بات اپنے ذہن میں آئے؟ جی چلیے آگے. عصری طلبہ ان 3 مہینوں میں 4 ماہ کے نکلنے والے طلبہ کی تعداد 86 ہے اور چلے میں نکلنے والے اسٹوڈنٹس 787 یعنی 787. کم و بیش ایام میں نکلنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1917 1917. ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 71. بھائی نام صاحب کتنے ہمارے دہلی کے اندر اسکول یا کتنے ہمارے دہلی کے اندر کالج، کیا تعداد ہوگی ان کی؟ کوئی مجموعی تعداد کا اندازہ ان کی؟ جی ہے 40 یونیورسٹیاں ہیں. 40 یونیورسٹیاں ہیں. اللہ اکبر. 210 کالجز ہیں. کوچنگ سینٹر ہیں 1750. سینئر سیکنڈری اسکول جہاں 1750 کوچنگ سینٹرز ہیں جہاں IAS IPS الائٹ سروسز کے لوگوں کو کوچنگ دی جاتی ہے، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی کوچنگ دی جاتی ہے. اور سینئر سیکنڈری اسکولس 1400 ہیں اور پیئنگ گیسٹ اور ہاسٹل ان کی تعداد 850 ہے. پورا ملک کی تعداد اس شہر میں رہتی ہے، تمام صوبوں کی مختلف علاقوں میں. ساری ہمارے پاس ڈیٹیل ہے ہر صوبے کی الگ. بہت بڑا میدان یہ کام کا ہے، بہت بڑا میدان. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس مسلمان کو جس جگہ رکھا ہے وہ محض اپنے تعارف کے واسطے رکھا ہے.
اور جن شعبوں میں ان کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہو سکتا ہے عوام کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، وہاں پہنچی نہیں ہے، کوئی پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، تو ان کی تو بڑے اہتمام سے فکر کریں، عدالتوں کے اندر، وزارتوں کے اندر، دنیا مختلف شعبوں کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے پہنچنے کے واسطے۔ اس واسطے عصری طلبہ کی بڑے اہتمام سے فکر کریں۔ ہمارے حضرت بڑے اہتمام سے اس بات کو کہتے ہیں کہ جتنی محنت عصری طلبہ کی ضروری ہے اتنی کہیں بھی نظر نہیں آتی کسی اور شعبے کے اوپر، اتنی ضرورت ہو محنت کی جتنی عصری طلبہ کے اوپر ہمارے پورے ملک کے اندر سارے عالم کے اعتبار سے محنت کی ضرورت ہے۔ جی اتوار کے دن جو محنت تھی خاص طور سے کہ اتوار کے دن ان کی ملاقاتیں ہوں، کوئی اجتماع تو نہیں ہے اتوار کے دن کا، کوئی جوڑ نہیں، لیکن یہ کہ صبح سے لے کے شام تک اہتمام سے 24 گھنٹے مسجد آباد کر کر جو ان کا فارغ وقت رات و رات پوری رات فراغت کے اندر گزرتی ہے، ادھر ادھر وقت ضائع ہوتا ہے، اور پورا دن اتوار کا چھٹی کا دن، اس میں کیا محنت بھائی نام صاحب ہوتی ہے، اس سے کیا نتائج نکل کر سامنے آئے؟ ہمارے یہاں دہلی کے بڑے بڑے 16 حلقے ہیں، ہر حلقے کے اندر لوگوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، جیسے آپ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا، یا ہفتے کا دن یا اتوار کا دن وہ مقرر کریں اور ٹائم مقرر کریں۔ تو مسجد وار جماعت کی محنت کے ساتھ ساتھ ہفتے اور اتوار والے دن اسٹوڈنٹس کو، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز اور وہ ڈاکٹرز اور انجینئرس جن کی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں یا اتوار میں، ان کو اور عام لوگوں کو بھی ان کو جوڑتے ہیں۔ تقریباً سبھی حلقوں کے اندر ہو رہا ہے، ہزار جمع ہو جاتے ہیں کہیں پہ۔ کوئی ہمارے دہلی سے کسی ایک مسجد کی کوئی کارگزاری سنائے گا اس کی کہ اتوار کے دن ہم نے یہ محنت کی، ہمارے یہاں بڑی تعداد میں آئی؟ کوئی مسجد ایسی ہو؟ سینکڑوں مسجد ہیں ایسی، کوئی ہے احمد نگر والے سنا دیں ان کے یہاں کوئی بھی ہے؟ دہلی کے ساتھی بیٹھے ہیں کہ کوئی بھائی رئیس ہیں؟ عصری طلبہ کی کل تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہے بھائی نام صاحب جی؟ عصری طلبہ کی کل تعداد دہلی میں کتنی ہوگی؟ کل تعداد عصری طلبہ کی لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں۔ کوئی تعداد نہیں کرتا تھا، کوئی شمار نہیں۔ صرف جامعہ کے اندر 30,000 ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 30,000 میں 2,000 علماء ہیں جو اب عصری اسٹوڈنٹ۔ جی 2,000 علماء ہیں۔ علماء 30,000 میں اکثریت مسلمانوں کی۔ نوئیڈا یونیورسٹی کے اندر اچھا، یہ جو ہمارے مدارس کے الحمدللہ بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کے اندر مکاتب کی فکر کی جا رہی ہے، اس میں بھائی نام صاحب کوئی خاص طور سے اہتمام ہوتا ہو ان طلبہ کو لا کر جوڑنے کا، جو اپنے پڑھنے کے ایام میں مکتب سے جڑ کر کچھ نہ کچھ وقت، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پورے ہفتے کوئی نہ کوئی وقت اپنا مکتب کے اندر دے تاکہ دینی تعلیم ان تک پہنچے؟ بالغان اور غیر بالغان دونوں آتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں بعض جو بنیادی اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایسی مساجد کے اندر دونوں طرح کے نظام ہیں، ان کے الگ الگ درجے بھی لگتے ہیں بہت ساری مساجد۔ اور خاص طور سے ابھی اس بات کا بڑا اہتمام پورا ملک کرے کہ جو مساجد ہماری اسکول کے قریب ہے، طلبہ اسکول کے پڑھنے کے واسطے وہاں پر آتے ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھنے کے واسطے وہاں رہتے ہیں، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں یہ عصری طلبہ مستقل اپنے قیام گاہیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مستقل طور پر ان کی قیام گاہیں ہیں، ایسی مساجد کے اندر علماء حضرات کو اہتمام سے وقت فارغ کروا کر ان کی کوئی نہ کوئی شکل ایسی بنے مستقل طور پر کہ یہ وقت دے روزانہ کا۔ دیکھیے کہ اتوار کا دن، اتوار کے دن آ کر کچھ مسائل سیکھ لے، چھٹی کا دن ہے، بے شک بہت فائدہ اس کا ہے اور مستقل طور پر ہے، لیکن جہاں روزانہ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مستقل طور پر تعلیم کا زمانہ ہے، ان کے وقت سیکھنے کا زمانہ ہے ان کا، اگر یہ روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں کسی عالم کو دے دیں جہاں موٹے موٹے عقائد کی تعلیم، موٹی موٹی دین کی تعلیم روزانہ کے اعتبار سے اس کی فکر لی جائے تو امید ہے بہت کچھ سیکھنے کا وقت ان کو ملے گا۔ جی بتائیے۔ جی ہماری مسجد میں اتوار کے دن خاص طور سے محنت کی جاتی ہے، مسجدی آبادی کی محنت، اس کے اندر ان طلباء کو جو اس دن چھٹی پر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ عوام کو بھی سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے، پورا عمل کیا جاتا ہے، اس میں تقریباً 50 60 اسٹوڈنٹ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اتوار کے دن خاص طور سے۔ اس سے بہت نفع یہ ہو رہا ہے کہ زندگیوں میں بدلاؤ آ رہے ہیں۔ جو بچے کبھی پینٹ شرٹ پہن کے مسجد آتے تھے اور مستقل مطلب لباس میں بھی زندگی میں بھی، اور اسکول میں ایک بچہ اپنے اسکول میں رات کو سنتیں ادا کی، اس نے صبح اسکول میں گیا تو اس کے ٹیچر نے اس سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم بہت فیشن کرتے ہو،
یہ سرما اور یہ تیل یہ سب لگاتے ہو، ہم نے ہمارے اسکول میں اس طرح نہیں چلے گا. اس نے کہا میڈم آپ ہمارے اسکول میں سے اپنے اسکول سے میرا نام کاٹ دیں، لیکن یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں، یہ میں پوری ادا کروں گا. اور یہ اس کو جو نفع ہوا مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ جی واہ. اہتمام سے سارے مدارس کے مساجد کے ان کے اندر مساجد کے اندر یہ اتوار کو خاص طور سے اس میں کوئی اجتماع نہیں ہے مستقل طور پر، مگر یہ کہ علماء حضرات بھی اپنا وقت فارغ کر کے، ذمہ دار حضرات اپنا وقت فارغ کر کے صبح سے لے کے شام تک مسجد کو زیادہ وقت دیں. آنے والوں کی تربیت، آنے والوں کے ساتھ ایمان کا حلقہ، سنتوں کا اہتمام، موٹے موٹے عقائد کی تعلیم، موٹے موٹے دین کی تعلیم، نمازوں کا سکھانا، یہ صبح سے لے کے شام تک مستقل چلنا چاہیے. جی چلیے چلیے بھائی نام سے وہاں تک چلاتے ہیں تو بولیں. اب مدارس کی ایام کم و بیش ایام میں نکلنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1917 ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 71 ہوئی ہے. جوڑ میں شرکت کرنے والے اسٹوڈنٹس کی مجموعی تعداد 8000 ہے. کتنے ہاسٹل یا ادارے جہاں مسجد نہیں ہے؟ 200 ہاسٹل ہیں جن میں ایمان والے رہتے ہیں لیکن مسجد نہیں ہے. 500 ادارے ایسے ہیں تو آس پاس کی مساجد میں ان کو جوڑا جاتا ہے. مسلح یا ٹھیے جو قائم ہوئے ہیں جہاں اعمال دعوت ہیں وہ 50 ہیں. یعنی گویا کہ 700 میں سے 50 میں قائم ہو گئے. 700 میں سے 50 میں قائم ہو گئے. 700 میں بہت ساری جگہ تو ایسا ہے کہ ان کے آس پاس مسجدیں ہیں، وہاں پر لوگ چلے جاتے ہیں. جیسے جامعہ میں 3 مسجد ہیں. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں مسجدیں بھی نہیں ہیں، آس پاس صرف لوگ ہاسٹلس ہیں، تو وہاں مسلح ایسی 50 جگہ پر. ماشاء اللہ. اچھا اس میں یہ بتائیے بھائی نام صاحب، یہ جو تقریباً 700 جگہ آپ نے بتائی ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے، ٹھیے نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسلح نہیں ہے، 700 جگہ ایسی ہے، تو ان میں دوسرے گشت کے ذریعے جو باقاعدہ اہتمام سے پچھلے سہمائی میں کہا گیا تھا کہ دوسرے گشت کے ذریعے ہم جا کر وہاں باقاعدہ محنت کریں، وہاں مسجد کی آبادی کریں، یا کوئی ٹھیا یا کوئی حلقہ ایسا قائم کریں، کوئی جگہ ایسے قائم کریں جہاں سے سارے طلبوں کو جوڑ سکے. ایسے کتنی جگہوں پر قابو میں آ گیا؟ ایسی بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا ہے حضرت کہ ان اداروں کے اندر ہاسٹلس کے اندر ہم داخل بھی نہیں ہو سکتے. پاس چاہیے یا کوئی ہمارا جاننے والا ہو وہ کہے کہ ہاں میرے گیسٹ ہیں میں ان کو بلانا چاہتا ہوں اندر. تو اس طرح کی ساری محنت ہوتی رہتی ہے. ان کے آس پاس میں جگہوں پہ بھی جوڑ دیتے ہیں، کہیں کمیونٹی سینٹر میں، کبھی کسی مسجد کے اندر. جو دوسرے گشت کی فکر کی جاتی ہے ان کیا ہے جگہ دوسرے گشت کی حمایت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو پتہ چل جائے گا نا اتنے لوگ آئے جا رہے ہیں سارے. نہیں، جیسے جن اسکولوں کے اندر پابندی نہیں ہے زیادہ یا طلبہ باہر آ سکتے ہیں، ہاں وہاں تو سب ہو جاتا ہے. اسکولوں کے اندر ہی ہوتا ہے، کسی کلاس روم کے اندر ہی کر لیتے ہیں اکٹھا. پرنسپل سے پوچھ کے ابھی ایک تازہ کارگزاری یہ ہمارے سامنے آئی جو جوڑ ہوا تھا اسٹوڈنٹس کا. وہیں کملا نگر ملکہ گنج میں ہاسٹل ہے تو اس میں کرایہ کے لوگ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برابر میں نائجیرین رہتے ہیں. لیکن کوئی وہاں اندر جا بھی نہیں سکتا، پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمان والے ہیں کون ہیں. تو کوئی کرایہ کا ساتھی مل گیا، مسجد والی جماعت محنت کر رہی تھی اور وہ ایک ساتھی نے کہا کہ میں لے آؤں گا، میرا دوست ہے ایک اندر. تو وہ لوگ ہیں ایک کو لائے باہر مسجد کے اندر. تو اس نے کہا ہمارے کرایہ کے تو سارے ایمان والے. تو میں ان کو بلاؤ، ان کی دعوت کی، وہ مسجد میں آئے، مسجد میں آئے، ان کی دعوت کی. ان کے ذریعے پتہ چلا کہ نائجیرین رہتے ہیں. تو ان کے ذریعے بہت بڑا میدان ہے، سارا عالم آ رہا پڑھنے کے واسطے. آ کے بھی وہ دین کی بات نہ لے کے جائے تو کہاں سے لے گا؟ ان لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو بہت پورے ملک کے لیے محنت کا کام ہے الحمدللہ. اور سب جگہ کی جماعتیں ہمیں مطلوب ہیں، درخواست ہے. ہر جگہ کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں دلی کے اندر، ان کی یہاں کی جماعت آ جاتی ہے تو ان سے ملنا آسان ہوتا ہے. وہ رشتہ داری بتا دیتے ہیں، کچھ کر لیں گے، لینگویج پرابلم ہے سب. تو سب لوگوں سے درخواست ہے یہاں پہ ایسے نظام اس تقاضے کو محفوظ کر لیں سب، یعنی اس طرح بڑے اہتمام سے جو بھی اس کے راستے مل سکتے ہوں ہمارے ساتھی اس کی فکر کریں اندر داخل ہونے کی. بلائے جی. یو پی
کل مدارس کی تعداد 3292 ہے۔ 5 اعمال والے مدارس اس میں 210 ہیں۔ بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 1864 ہے۔ کل طلبہ کی تعداد 94,190 ہے۔ 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد 2598 ہے۔ 4 ماہ لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد 412 ہے۔ چلہ لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد 2037 ہے۔ سال کے شروع میں طلبہ کی جوڑوں کی تعداد 121 ہے۔ اس میں سے 50 جوڑ قریب ہو چکے ہیں، باقی ابھی ہونے ہیں، انشاءاللہ محرم کے انہی ہفتوں میں ہو جائیں گے۔ ابھی تک جو جوڑ ہو چکے ہیں اس میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 1430 ہے۔ جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 16,000 ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلبہ کے خروج کی تعداد 700 ہے۔ یہ ابتدائی سال کے جوڑ ہیں۔ عصر سے اگلے دن جمعرات کے دن عصر میں عام طور پر طلبہ جمع ہو جاتے ہیں۔ عصر کے بعد ایک ابتدائی مجلس وقت گزاری کی، اعمال کی اور کام کے لینے کی ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد ترغیب اور تشکیل کی بات ہوتی ہے۔ جتنی بھی چھٹیاں آ رہی ہیں ان میں ہمیں اللہ کے راستے میں خروج کرنا ہے۔ عشاء کے بعد پرانے ساتھی، سال والے علماء اور مدارس کے پرانے طلباء یہ بیٹھ کر تھوڑا مشورہ کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی مدرسے آئے ہوئے ہیں اس میں کام کے جمانے کی ترتیب قائم ہو، چونکہ طلباء کی تعداد ہر سال بدل جاتی ہے، پرانے طلباء چلے جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ مشورہ اہم ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کارگزاری ہوتی ہے 5 اعمال کی۔ کارگزاری کے بعد حلقے لگ جاتے ہیں اور عزائم ہوتے ہیں۔ ناشتے کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے جس میں مقامی کام، مدرسے میں علم اور دعوت کو جمع کرنا، مدرسے کے اصول و آداب کی رعایت کرنا، اساتذہ کا ادب اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اور مقامی کام کے ساتھ ساتھ جتنی چھٹیاں ہیں ان سب چھٹیوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور ابھی سے سالانہ خروج کے لیے وصولیابی شروع کر دی جاتی ہے۔ طلبہ کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ جو پیسے ان کو اپنے گھر سے ملتے ہیں خرچے کے لیے، اسی میں سے تھوڑے تھوڑے وہ چلے کے لیے اور سال کے لیے بچانا شروع کریں۔ اور طلبہ تھوڑے تھوڑے پیسے الحمدللہ جمع کرتے ہیں، پھر آخر سال میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح اہتمام سے پورے ملک میں جوڑ ہو۔ اس طرح مفتی ظہیر صاحب کارگزاری سنائی جوڑ کی، یہ سارے اعمال ہر جوڑ کے اندر اہتمام کے ساتھ اسی طرح، اور خاص طور سے مقامی کام میں دعوت کی اہمیت، کام کی اہمیت ساتھیوں کے طلبہ کے دل میں یہ چند فکر لے لیتے ہیں، پورے مدرسے کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، ورنہ خالی وقت بڑے غلط کاموں کے اندر صرف ہوتا ہے جس سے بڑا نقصان علم کے اوپر پہنچتا ہے۔ آپ غور کریں سارے مدارس کے اوپر، جہاں دعوت کے کام میں طلبہ لگے ہوئے ہیں، یکسو ہیں طلبہ کام پڑھنے کے اندر، پڑھنے میں، مطالعے میں یکسو، محنت میں یکسو، ورنہ ادھر ادھر وقت ضائع ہوتا ہے، یہ تعلیم کے لیے حرج بنتا ہے۔ اساتذہ باقاعدہ بار بار اس کی کارگزاریاں آ کر سناتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں آ کر مستقل طور پر۔ چلیے مفتی صاحب آگے۔ عصری طلبہ 4 ماہ میں نکلنے والی طلبہ کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ چلے میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ کم و بیش ایام میں بھی بہت بڑی تعداد نکلی ہے۔ ابتدائی سال میں جو جوڑ ابھی تک ہو چکے ہیں وہ 120 ہیں، اور ابھی سارے صوبے نے عزائم کیے ہیں کہ ماہانہ جوڑ کی سطح سے انشاءاللہ ہم جوڑ کریں گے، چونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت بڑی ہے ہر جگہ پر، اس لیے سارے صوبے نے بیٹھ کر کے تجویز بنائی تھی کہ جتنے جوڑ ہو چکے ہیں اس میں بعض جوڑ اصل میں بہت بڑے ہو گئے تھے، شہر کی سطح سے ہو گئے، تحصیل کی سطح سے ہو گئے،
تو اس میں زیادہ طلبہ آئے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کم آئے. تو پورے صوبے نے بیٹھ کر کے یہ تجویز بنائی کہ ماہانہ جوڑ جو 12-15 مسجدوں کے درمیان ہوتا ہے اس کے درمیان ہم جوڑ رکھیں. ماشاء اللہ. بس جوڑ ایسا ہو کہ 100% احاطے کا یقین ہو کہ ہم نے 100% طلبہ کے احاطہ کر لیا ہے، زیادہ سے زیادہ طلبہ کی شرکت ہو، زیادہ مجمع جمع کرنا نہیں بلکہ ایک ایک طالب علم اور ایک ایک مدرسے تک ہماری بات پہنچے، ایک ایک اسکول تک ہماری بات پہنچے، اس کی پوری طریقے سے فکر کی ضرورت ہے. جی یہ جوڑ عام طور پر اتوار کے دن صبح 9 بجے سے 12 بجے تک 3-4 گھنٹے کے لیے ہوئے. اس میں پہلے تھوڑی تعلیم ہوئی، تعلیم کے بعد پھر ان کو اچھی طرح دعوت دی گئی، دین، علم، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کی دنیا اور آخرت میں ضرورت، ان سب باتوں کو انہیں بتایا گیا. تشکیلیں ہوئیں. تشکیل کے بعد ان کے حلقے لگے کہ آپ کو اس مسجد میں جڑنا ہے. مسجدوں کے ساتھ ہی محنت کر کے لائے تھے تو ان کے ساتھ ان کے حلقے لگے تاکہ ان کا ایک تعارف، ایک تعلق قائم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ جوڑ کے بعد پھر واپس چلے جائیں اور گم ہو جائیں. پھر آخر میں دعا ہو گئی. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 5000 ہے. مسلح یا ٹھیے جو قائم ہو گئے، یعنی جہاں قریب میں مسجدیں نہیں ہیں یا اسکول کالج کے اندر مسجدیں نہیں ہیں تو ان کے اسکول کے اندر کسی کمرے میں یا باہر کسی کمرے میں جہاں کام شروع ہو گیا، یہ 50 ہے. اتوار کے دن شب گزاری کے ذریعے اور اسکول اور کالج کے اطراف میں ٹھیا بنا کر اور اس کے اندر کی مسجدوں میں بھی جوڑ میں شرکت کرنے والے کی ہے نا، جوڑ میں شرکت کرنے والے علماء کی تعداد آپ حضرات لکھ رہے ہیں تقریباً 16000. جی. اور جوڑ میں شرکت کرنے والے عصری طلباء کی تعداد لکھ رہے ہیں 5000. ابھی ان کے جوڑ بہت کم ہو پائے ہیں، ان کا بالکل سال کا شروع ہے. اچھا. تو ابھی صرف 120 جوڑ ہو پائے ہیں. انشاءاللہ بہت جوڑ ہوں گے اگلے ماہانہ سطح سے جوڑ ہوں گے ان کے انشاءاللہ. ہاں، ماہانہ مسجد وار جماعت کی سطح سے انشاءاللہ جوڑ ہوں گے. اس کی بھی مجموعی تعداد کا اندازہ لگائیں کتنی ہوئی ہے، مجموعی تعداد نکالنے کا اس کا اندازہ کریں. بلائیں جگلا بلائیں. مہاراشٹر کے بعد صوبہ مہاراشٹر کی کارگزاری ہے، اس میں کچھ اضلاع رہ گئے ہیں جو جمع نہیں ہو سکے. کل مدارس کی تعداد 303 ہے اور 5 اعمال والے 76 ہیں اور بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 100 ہے. کل طلباء کی تعداد 17044 ہے. اس میں کچھ اضافہ ہوئے، کچھ ایڈ ہوئے بعد میں، کچھ ایڈ ہو گئے اس میں ذرا کم ہو گئی، بعد میں اضلاع ہے تو اس کو پریس 4 ماہ چلہ لگائے ہوئے طلباء کی تعداد جو ہے 70 ہیں 4 ماہ والے اور 11000 جو ہے 1100 چلے والے. سال کے شروع میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد 61. جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 128. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 4397. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلباء کا خروج 370 ہے. عصری طلباء میں 4 ماہ میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 300. اس بات کی پوری طریقے سے کوشش کی جائے. ہماری شروع سے کوشش ہے، جب سے اللہ نے دعوت کا کام شروع کرایا ہے، کہ ہمارے جتنے بھی طلباء کی محنت ہے، چاہے وہ عصری طلباء کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علماء حضرات کے اعتبار سے ہو، یہ کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ ہو کر نہ رہ جائے کہ علماء کی محنت ہے وہ صرف علماء فکر کر رہے، عصری طلباء کی محنت ہے وہ صرف عصری طلباء فکر کر رہے. یہ اگر ہو کر رہ گیا تو یہ بڑے نقصان کی چیز ہے. بلکہ اپنے ماہانہ مسجد، اپنے کیا کہنا چاہیے، اپنے صوبے کے مشورے سے لے کر بالکل مسجد کی سطح تک ایک فکر سارے عملے کی ہونی چاہیے مستقل طور پر.
مدارس کی ملاقات ہے، اس کی فکریں بھی اپنے صوبائی جوڑ کے اندر کی جا رہی، اور عصری طلبہ کے جوڑ ہے ان کی فکریں بھی اپنے صوبائی جوڑ کے اندر کی جا رہی، ساری فکریں مجتمع ہوں اور محنت سب کی مجتمع ہو ایک ساتھ. اس کی حضرت بڑے اہتمام سے بار بار اس بات کو کہتے ہیں، اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. چلے میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 2226 علاقے پورے ہندوستان میں ایسے ہیں جن میں پوری دنیا سے طلبہ اس وقت پڑھنے آ رہے ہیں. خاص طور پہ اگر یہ اپنے یہاں ان طلبہ کو جوڑیں، پوری دنیا کے طلبہ اس وقت تقریباً حیدرآباد ہے، مہاراشٹر میں پونا ہے، خاص طور پہ بنگلور ہے، لدھیانہ ہے، بمبئی ہے، کوٹا ہے. یہ جگہیں ایسی ہیں کہ ایک ایک شہر کے اندر 50 ملکوں کے لوگ ملے ہوئے پڑھتے ہوئے. تو ان شہروں میں خاص طور پہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں ناسک میں بھی کچھ طلبہ باہر کے ہیں، ان میں بھی محنت ہوتی ہے، وقت بھی لگاتے ہیں افریقہ کے ملکوں میں. کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد عربوں میں ترجمہ کر رہا ہے کوئی؟ عربوں میں ترجمہ کوئی ہے کرنے والا؟ چلیے. ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 334 ہے ابھی، بہت سارے باقی ہیں ابھی آگے انشاءاللہ ہوں گے. اور جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 37,680 ہے، اور 119 جگہ ہاسٹل ادارے وغیرہ جہاں پر کام ہو رہا ہے. بمبئی آ جائے، بمبئی کے بعد برار چھتیس گڑھ. الیاس بمبئی کی کارگزاری ہے. کل مدارس کی تعداد 62 ہے. 5 اعمال بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 7 ہے. 5 اعمال کے 47 بعض اعمال ہے. کل طلبہ کی تعداد 1784. 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد 170. 4 ماہ لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد چلے والے 225 ہے. ابھی 4 مہینے والے طلبہ جو ہے وہ ابھی طلبہ کچھ نہیں، ابھی چونکہ مسجد اور جماعت والے کچھ ساتھی لوگ ابھی شروع ہوئے مدرسہ میں جانا. ایک مدرسہ ایسے ہی کھلا ہے تو ان میں 4 مہینے والے بیرون والے بھی ہے. یہ جو کل مدارس کی تعداد آپ کے یہاں 62 ہے بمبئی میں، اس میں کتنے مدرسے ہیں جہاں دورے کی تعلیم ہو رہی ہے؟ ابھی 2 ہے. 2 مدرسے ہیں جن میں دورے کی تعلیم. ایک امدادیہ ہے اور اگلے سال ایک اور شروع ہوگا انشاءاللہ. اچھا، ان سے ملاقات کر کر مستقل طور پر سال کی فکر کرنا اور سال کے لیے طلبہ وصول کرنا، اس کا نظام ہے آپ کے یہاں؟ جی. سال کے شروع میں طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو 4 مہینے لگا کے پھر پڑھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو مدرسوں میں ایک بڑی تعداد ایسی تلاش کرنے سے پائی جاتی ہے جس کے 4 مہینے لگے. طالب علمی کے زمانے میں نہیں لگا سکتے، لیکن وہ 4 مہینے لگا کے ہی مدرسے میں آئے. تو ایسی تعداد بڑی ہوتی ہے. یہ جو نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا، امید یہ ہے کہ ایک مدرسہ کھلا ہے ابھی ایسا ہی مدرسہ بلال کر کے مدرسہ ایسا کھلا ہے. ہر مدرسے میں کچھ نہ اس میں کچھ سارے مسجد اور جماعت کے طلبہ، مسجد اور جماعت والے ہی طلبہ ہے. وہ سارے 20 طلبہ پورے مسجد اور جماعت والے. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 675. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلبہ کے خروج کی تعداد 2 جماعتیں نکلی. عصری طلبہ 4 ماہ میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 51. چلے میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 875. کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 112. ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 505. ابھی کچھ باقی ہے، ہمارے 850 مسجد ہے، اس میں مسجد وار جوڑ ہوتے ہیں، اس میں اتنے ہو چکے 505. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 21,350. آسٹریلیا ادارے جہاں مسجد نہیں ہے وہاں 172 ہے. مسلح ٹھیے قائم ہوئے جہاں وہ اعمال دعوت ہوتے ہیں وہاں 8 ایسے ٹھیے قائم ہو چکے ہیں جہاں پر اعمال دعوت ہوتے ہیں. جب 21,350 لوگوں نے جوڑوں میں شرکت کی ہے تو پھر کیا یعنی تشکیل چلے میں نکلنے والوں کی تعداد صرف 875 اور کم و بیش ایام میں لگانے والے 112، کیا وجہ ہے اس کی؟ 21,000 لوگوں نے شرکت کی.
دیکھیے ہمارے جوڑوں کا مقصد سمجھیے اچھی طریقے سے، یہ بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ عصری طلبہ کے جوڑ ہوں، چاہے وہ علماء کے جوڑ ہوں، چاہے وہ ہماری عوام کے جوڑ ہوں، ہم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے، حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے جوڑوں کا مقصد تفہیم نہیں ہے، صرف ہمارے جوڑوں کا مقصد صرف تفہیم نہیں ہے، ہمارے جوڑوں کا اصل مقصد ہی تشکیل ہے۔ ہم جوڑ کر کام سمجھا دیا، کام سمجھ لیا، جا کر کام کر لیا، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی بنیادی نہیں ہے کوئی جوڑ کی۔ جب ہم نے اعمال سمجھا دیے تھے انہیں جا کر ہم اعمال کریں گے، ہم نے یہ جوڑ رکھا تھا مقامی کام سمجھانے کے واسطے کام سمجھ کے چلے گئے نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بنیاد ہے کام کی تشکیل کہ خروج کے واسطے ہمارا مجمع آمادہ ہو پوری طریقے سے، خروج کے واسطے ہمارا مجمع کیا ہو، آمادہ ہو پوری طریقے سے۔ تو اس بات کا بہت اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے جو جوڑ ہوں ان کے اندر خروج کی ترتیب بنے۔ اب وہ طلبہ کا چاہے کتنا بھی خروج ہو، چاہے وہ 24 گھنٹے کا خروج ہو، چاہے وہ چھٹیوں کے درمیان کا خروج ہو، چاہے وہ فراغت کے بعد کا خروج ہو، لیکن خروج ہمیشہ اہتمام سے اہمیت دینی چاہیے خروج کو۔ اسی طرح جو آ رہے ہیں وہ وصول ہو مجمع، یا تو جوڑ میں آ کر جو وصول نہیں ہو رہا، ہم تو جوڑ میں آنے والے مجموعے کو وہ سمجھتے ہیں جو جا کر باقیوں کو وصول کرے گا، جو آنے والے وصول نہیں ہوا باقیوں کیا وصول کر لے گا۔ سمجھے ہماری بات؟ ہم تو ان کو سمجھتے ہیں کہ ایک چل کر ہمارے پاس تک آ گئے ہیں، گویا کہ وصول ہو چکے ہیں، تو ایسے مذاکرے ان سے، ایسی فکر کرنی ان کی، ایسے اختلاط ان کے ساتھ ایسا لے کر بیٹھنا ان کو کہ وہ اپنی ذات سے خود بھی تیار ہوں اور دوسروں کو بھی تیار کرے۔ 21,000 طلبہ میں سے صرف 875 طلبہ ہیں جن کی نکلنے والوں کی تعداد ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جس عمل کے بعد وصولیابی نہیں ہوگی وہ عمل کتنا بھی ترغیب کے ساتھ، ہمارا حضرت کہتے ہیں بات، وہ عمل کتنا بھی ترغیب کے ساتھ وہ ضائع ہو جائے گا، بار بار کہتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ اصل ان کو ہم نے 21,000 اگر ہمارے پاس آ گئے ہیں تو صرف تشکیل نے، صرف ہم ترغیب دے کر فارغ نہ کر دیں بلکہ ان کی وصولیابی کا اہتمام سے فکر کریں۔ یہ جوڑ جو ہے وہ 125 جماعتیں ان کی چھٹیوں میں نکلی، وہ پہلے والے جوڑ میں اس کے بعد نکلی۔ یہ جوڑ جو ہو رہے ہیں، یہ جوڑ ابھی ابتدائی سال والے ہیں، ابھی یہ تشکیلی جوڑ نہیں ہو رہے، یہ ان کو بتا رہے کہ آپ کو سنڈے کو جڑنا ہے 2 گھنٹے کے لیے مسجد کی آبادی کی محنت میں، یہ وہ جوڑے مسجد وار جماعت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 40-50 بچے جوڑے۔ اور انہوں نے فرمایا اس کا اہتمام ان جوڑوں میں بھی ہو کہ اس شروع سال کے جوڑ سے ان پہ یہ غلبہ ہو، ہماری سردی کی 20 دن کی چھٹی ہوں گی، ہم اس میں نکلیں گے، ہماری فائنل ایگزام کے بعد جوڑ میں ہوگی، اس جوڑ میں شروع سال سے ان کو فکر مند کریں، اس جوڑ میں بھی عزائم کرائیں کہ چھٹیوں میں ہم نکلیں گے تاکہ پورا سال اس فکر سے گزرے۔ جو پورے سال نکلنے والے طلبہ ہیں وہی چھٹیوں میں نکل سکتے ہیں، پھر جب بڑی چھٹی ان کی آئے گی ان کے نکلنے کا معمول نہیں تو مشکل ہو جاتا ہے نکلنا۔ چلیے ماشاء اللہ، برہر تشریف لے آئے، اس کے بعد چھتیس گڑھ کے بعد آندھرا۔ برار کی کارگزاری، کل مدارس کی تعداد 79، 5 اعمال والے مدارس 18، بعض اعمال والے مدارس 61، کل طلباء کی تعداد 5770، 5 اعمال والے طلباء کی تعداد 505، 4 ماہ چلہ لگائے ہوئے طلباء کی تعداد 4 ماہ والے 5، چلہ لگائے ہوئے طلباء 300، سال کے شروع میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد 9، جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس مجموعی تعداد 70، جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 2770۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلباء کے خروج کی تعداد مکمل نہیں آئی پائی۔ 4 ماہ نکلنے والے طلباء عصری 50، چلے میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 90، کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 170۔ ابتدائی سال میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد 26، جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 7000۔ ہاسٹل ادارے اکثر ان میں مساجد نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے عصری طلبہ ہیں ان میں 2 باتیں بڑے اہتمام سے ہمیں اتوار کے دن کے بارے میں غور کرنی ہے۔ نمبر 1 بات تو جو ان کی چھٹی کا دن ہے اتوار کا دن، ہم بڑے اہتمام سے اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اپنا زیادہ وقت مسجد کے اندر فارغ کریں،
زیادہ وقت اپنا مسجد کے اندر فارغ کریں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد کے اندر فارغ کر رہے اتوار کے دن، اس سے پورے ہفتے مسجد کو وقت دینے میں کیا ترقی ہوئی ہے، یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے. کہیں وہ 7 دن 6 دن کو متبادل نہ سمجھ لیں اتوار کے دن کا کہ جی نہیں ہماری تو چھٹی کا دن اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن ہم نے وقت دے دیا ہے اور ایک دن ہم مسجد چلے گئے ہمارے اگلے 7 دن کی چھٹی ہو گئی. نہیں، بلکہ ان کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ جو آپ نے اتوار کے دن ہمارا عمل دیکھا ہے یہ روزانہ ہماری مسجد کے اندر عمل ہوتا ہے، روزانہ فارغ ہو. نمبر دوسری اور اہم ترین بات، یہ اتوار کا دن مقامی کام کہیں خروج کا متبادل نہ بنے کبھی بھی. یہ آپ سمجھیے اچھے طریقے سے. ہم تو جس طرح روزانہ ایک عام آدمی سے ایمان کا حلقہ لگاتے ہیں، ایمان کے حلقے میں انہیں لے کر آ کر 4 تشکیل ان کے اہتمام سے کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی تشکیل خروج کی کرتے ہیں. ابھی جو اتوار میں آنے والے طلبہ ہیں انہیں سب سے پہلے آمادہ خروج ہی کے اوپر کرنا ہے. دیکھیں ہماری اتوار کو جماعت نکل کر جاتی ہے، 24 گھنٹے کی چھٹی ہے 24 گھنٹے لگاتی ہے، 48 گھنٹے کی چھٹی ہے 48 گھنٹے لگاتی ہے، 75 گھنٹے کی چھٹی ہے 75 گھنٹے لگاتی ہے. جتنی بھی وقت آپ کو مل رہا ہے اتنا وقت آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے. یہ خروج ہمارا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور طلبہ کو جو کام خروج میں نکل کر سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے مقام پر مسجد میں وقت دے کر ایسا کبھی سمجھ نہیں سکتے. تو اس بات کی پوری طریقے سے اہتمام اتوار کے دن خاص طور سے اور بھی عام دنوں کے اندر کہ انہیں پورے ہفتے جو وقت دے رہے ہیں مسجد پہ انہیں اہتمام سے تیار کیا جائے خروج کے واسطے. باقی رہ رہے ان میں اور اتوار کے ساتھ خاص نہیں حضرت، کوئی بھی چھٹی بیچ میں آتی ہے، بعض دفعہ 2 دن کی چھٹیاں آ گئیں اس میں پہلے خروج ہو، جو خروج سے رہ گئے ان کو اعمال مسجد سے جوڑیں. بعض دفعہ 3 دن کی چھٹیاں لگاتار ہوتی ہیں تو پہلے خروج ہوتا ہے، خروج سے جو بچے ہیں وہ ان اعمال مسجد میں جوڑیں. مسلح اٹھیے قائم ہوئے جہاں اعمال دعوت ہیں 7 ہیں. قریب 66 علماء پہلے سال میں چل رہے ہیں، دوسرے سال کی ایک جماعت روانہ ہو چکی ہے. چھتیس گڑھ، اس کے بعد آندھرا کے ساتھ ہی پرچہ ابھی ملا تھا اس لیے زیروکس نہیں اس کے بعد کیرلا فوٹو کاپی نہیں کروا ابھی. ناگپور چھتیس گڑھ کل مدارس کی تعداد 19، 5 اعمال والے 9 اور بعض اعمال والے مدارس 7 ہیں 9 ہیں. کل طلبہ کی تعداد 2500، 5 اعمال والے طلبہ اور 4 ماہ چلہ لگائے ہوئے، ان کی ابھی صحیح انداز نہیں لگ سکا، آئندہ انشاءاللہ کریں. سال کے شروع میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 8 ہے. جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 10 ہے. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 900 ہے. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلبہ کے خروج، اس میں 1 جماعت عشرے کی، 2 جماعت سہ روزہ کی اور 4 جماعتیں 24 گھنٹے کی ان چھٹیوں میں نکلی. عصری طلبہ میں 4 ماہ میں نکلنے والے 30 طلبہ نکلے ہیں اور چلنے میں 140 طلبہ نکلے ہیں تقریباً، اور کم و بیش ایام میں 100 طلبہ نکلے. ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی صرف 3 ضلعوں میں ابھی جوڑ ہوا ہے، جبل پور، وردھا، شہڈول. اس میں تقریباً 300 طلبہ شریک ہوئے ہیں. اکثر ہمارا علاقہ باقی ہو اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ ہوں گے کیونکہ ایڈمیشن دیر سے ہوتے ہیں. کتنے ہاسٹل یا ادارے میں ہمارے ہاں 3 یا 4 کے علاوہ کسی جگہ مسجد نہیں ہے. کچھ تو ادارے کے ساتھ ہی مسجد ہے تو وہاں نماز بھی ہوتی ہے، ظہر کی نماز لوگ جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کہیں کہیں اس کے ساتھ تعلیم بھی ہوتی ہے. آندھرا آ جائیں، اس کے بعد کیرلا اور پھر تمل ناڈو. بسم اللہ. کل مدارس کی تعداد 720 ہے. اس میں 5 اعمال والے مدارس 15 ہیں، بعض اعمال والے مدارس 120. کل طلبہ کی تعداد 11,759. 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد 700 ہے. چلہ لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد 250 ہے. سال کے شروع میں طلبہ کے جوڑ 19 طے ہوئے ہیں، جس میں سے 9 ہو گئے ہیں، 10 باقی ہیں. جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 90 ہے، یہ اس 9 میں. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 1800 ہے. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلبہ
के फ़ुरूज की तादाद 300 है। असरी तलबा 4 माह में निकलने वाले तलबा की तादाद 4 जमातें निकली और चिल्ले में 15 जमातें निकली। कम व बेश अय्याम में निकलने वाले तलबा की तादाद 100 है। इब्तिदाई साल में तलबा के जोड़ों की तादाद 47 हो चुके हैं, 150 बाकी हैं और इन 47 में शिरकत करने वाले तलबा की तादाद 5000 है। 4 जमातें कितने ज़िलों से गई? 4 जमातें कितने ज़िलों से मिलकर? 4 जमातें कितने ज़िलों से थी? हैदराबाद से। और बाकी अजला? उसके अभी वो आई नहीं। अच्छा, चलिए केरला तशरीफ ले आए। जिसके इजाफा होगा खुश हो जाएंगे। कुल मदारिस की तादाद 293, 5 अमाल बाद अमाल वाले मदारिस की तादाद 21 है और 47 है। कुल तलबा की तादाद 1 लाख से ज़ायद है। 5 अमाल वाले तलबा की तादाद 498, 4 माह चिल्ला लगाए हुए तलबा की तादाद 312 है, 28 है। साल के शुरू में तलबा की जोड़ों की तादाद, जोड़ इस साल नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह 4 जोड़ तय हैं। जोड़ों में इंशाअल्लाह 30 मदरसे हैं, तलबा पहुँचने की उम्मीद है। ईद उल अज़हा की तातीलात में तलबा के खरूज की तादाद 15 है, 15 जमा निकली। ये 4 जोड़ हो गए, सारे जोड़ बाकी। चलिए आगे। असली तलबा की 4 माह में निकलने वाले तलबा की तादाद 116 है। चिल्ले में निकलने वाले तलबा की तादाद 470 है। कम बेश अय्याम में निकलने वाले तलबा की तादाद 4300 है। इब्तिदा साल में तलबा की जोड़ों की तादाद 63 है। जोड़ में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद 1890 है। बाकी जी अगला आ गया। बैठने के बाद जब तक निजाम हो जाएगा फिर अभी तो तलबा का शुरू हुआ है, ये जरा हाथ में आ जाए फिर तमिलनाडु और तरफ से तका देंगे सब बिल्कुल सही अल्लाह के करते हैं। अभी बैठना तो है बस तो रात के काम में हो तो रहा है, तो एक नजर तो उसको बन जाए क्या होगा। चलिए कुल मदारिस की तादाद 380 है। क्या है? 5 अमाल के मदारिस 37 हैं और बाज़ अमाल वाले मदारिस की तादाद 122 है। तमिलनाडु कुल तलबा की तादाद 13,651 है। 5 अमाल वाले तलबा की तादाद 579। 4 माह चिल्ला लगाने हुए तलबा की तादाद 86 और चिल्ला लगाने वाले तलबा की तादाद 295। साल के शुरू में तलबा के जोड़ों की तादाद 5 जोड़े हुए हैं, 20 जोड़े तय हुआ था, उसमें से 5 हुए हैं। जोड़ में शिरकत करने वाले मदारिस की मजमूई तादाद 47 हैं। जोड़ में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद 780 हैं। ईद उल अज़हा की तातीलात में तलबा के खरूज की तादाद 17 जमातें।
عصری طلباء میں 4 ماہ میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 500 تھی. چلے میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 2000. کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 300 تھی. ابتدائی سال میں طلباء کی جوڑوں کی تعداد 250 کی. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 12000 کی گئی. حاصل ادارے جہاں مسجد نہیں ہے 1140 کی. مسلح یا ٹھیکائم ہوئی جہاں اعمال دعوت ہیں وہ 80 کی. ماشاءاللہ بولا ہو جائے. جی آ جائیں, تشریف لے آئیں. کرناٹک, اس کے بعد گجرات. کرناٹک آ جائے, اس کے بعد گجرات کے بعد MP بھوپال شریف. دیکھ مرکزی کا صوبہ کرناٹک کی کارگزاری. کل مدارس کی تعداد 350. 5 اعمال والے مدارس 20, بعض اعمال والے مدارس 150. کل طلباء کی تعداد 16300. 5 اعمال والے طلباء کی تعداد 400. 4 ماہ لگائے ہوئے طلباء 17. چلہ لگائے ہوئے طلباء 583. سال کے شروع میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد 10. جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 28. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 1750. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلباء کے خروج کی تعداد 51. عصری طلباء 4 ماہ میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 1720. چلے میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 5215. کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 11880. ابتدائی سال میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد 62. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 6535. حاصلیہ ادارے جہاں اعمال دعوت قائم ہیں مسلح اٹھیے وہ 40 ہیں تقریباً. جی گجرات تشریف لائے, اس کے بعد MP شریف. MP کو بلوا لیں. MP آ جائے. نہیں ہے بال صاحب. راجستھان ہے, بیٹھ جائیں. راجستھان. اس کے بعد گجرات آ جائیں. ٹھیک ہے, آ جائیں. آگے آ جائیں MP کے ساتھ. صوبہ راجستھان کی کارگزاری. کل مدارس کی تعداد 208. 5 اعمال والے مدارس 92. بعض اعمال والے 116. کل طلباء کی تعداد 7500. 5 اعمال والے طلباء کی تعداد 800. 4 ماہ چلہ لگے ہوئے. خورشید یہ بتاؤ, آپ حضرات اب مثال کے طور پر کل مدارس کی تعداد 208 ہے. اسی طرح ایک تعداد ان کی ہوگی عصری طلبہ, عصری جو تعلیم گاہیں ہیں ان کی ہوگی. ان کا آپ کیسے احاطہ کرتے ہیں, کیا محنت کرتے ہیں ان کے کہ ایک ایک مدرسے کے احاطہ ہو جائے؟ کیسے تقاضا دیتے ہیں پورے صوبے کو کہ جا کر ایک ایک مدرسے کا اندر ملاقات کر سکیں, ایک ایک مدرسے والوں کو جوڑ کے اندر لا سکیں, ایک ایک اسکول کے لوگوں کو جمع کر سکیں, انہیں لا سکیں؟ اس کے واسطے کیا محنت کرتے ہیں؟ اس کا صوبے کے مشورے سے تقاضا دیا جاتا ہے ضلع کی سطح پر. ہر مہینے میں ایک بار جو ضلع کا مشورہ ہوتا ہے اس میں اہتمام سے یہ امور لیا جاتا ہے. اس میں باضابطہ کچھ وقت لگے ہوئے علماء اور پرانے ساتھیوں کی جماعت بنتی ہے. جو ماہانہ مسجد وار جماعت کے جو حلقے ہیں اس کے اعتبار سے فکر کر کے مسجد کی سطح سے اس کی فکر کی جاتی ہے. اسی کارگزاری لیتے ہو مشورہ؟ اسی سے کارگزاری ضلع کے سطح سے بھی, صوبے کے سطح سے بھی, اور پھر اپنا ماہانہ مسجد وار مشورے کے سطح سے بھی. جی ہاں, تینوں پر کارگزاری ہے. تینوں اعتبار سے کارگزاری ہوتی ہے. ہاں بھائی, دیکھو اس کو بڑا اہتمام کرنا پڑے گا. ایک تو سب سے پہلے ہمارے صوبے کے سطح کے اعتبار سے, پھر اس کے نیچے حلقے ہیں یا اضلاع ہیں ان کے اعتبار سے, اور پھر آخر میں ماہانہ مسجد وار جوڑ اور اپنی شب گزاریوں کے اعتبار سے. اس میں 2 چیزوں کا بڑا خیال کریں. نمبر 1 بات تو سب سے پہلے 100% احاطہ ہو. ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں, جتنے بھی اسکول ہیں, جتنے بھی کالج ہیں, جتنے بھی پڑھنے والے طلبہ ہیں, ان کا 100% احاطہ. نمبر 2 چیز, چاہے وہ مدارس ہوں, چاہے وہ یا عصری
درسگاہیں ہوں تعلیم کی، ان دونوں کے اندر مخلوط اور مضبوط جماعتیں جایا کریں تمام سے۔ ایک تو مخلوط جماعتیں جس کے اندر علماء بھی، جس کے اندر قدماء بھی، جس کے اندر ہمارے دنیاوی لائن کے اعتبار سے تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ بھی، یہ ایک تو مخلوط ہو۔ نمبر دوسری سنجیدہ قسم کے، فکر مند قسم کے لوگ ایسے جو جا کر پوری طریقے سے کام کے مقاصد سے ان اداروں کو مطمئن بھی کر سکیں، ان کے ذمہ داروں کو مطمئن بھی کر سکیں۔ علماء حضرات اگر مستقل طور پر مدرسے کے ناظم ہیں، یہ اسکول کے ناظم ہیں، یہ دیکھنے والے جو ہیں مستقل طور پر، اگر یہ مستقل طور پر آ کر ان جوڑوں کے اندر شریک ہوں گے، مطمئن ہوں گے کام سے، اس واسطے کہ ذمہ داروں کو لے کر آنا، صرف طلباء آ کر نہ چلے جائیں بلکہ علماء حضرات بھی اس کے اندر، مدرسے کے اساتذہ اس کے اندر آ کر شریک ہوں، تاکہ پوری طریقے سے عملی طور پر دیکھیں کام کو۔ اس کا پوری طریقے سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 ماہ لگے ہوئے طلبہ 110، چلہ لگے ہوئے 421، سال کے شروع میں طلبہ کے 23 جوڑ ہوئے، جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 160، جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 4800۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں تقریباً 50 جماعتیں نکلی کم و بیش اوقات کی۔ عصری طلبہ 4 ماہ میں نکلنے والے طلبہ کی صحیح تعداد سامنے لی ہے۔ چلے میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 315 جماعتیں ایسی نکلی ہے جس میں اکثریت اسکول کے طلبہ کی رہی ہے۔ ابتدائی سال میں عصری طلبہ کے جوڑوں کی تعداد مستقل طور پر بڑے اہتمام سے اس بات کو سوچا گیا جب عصری طلبہ کے کام کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ عصری طلبہ کی جو ہماری جماعتیں نکل رہی ہیں، ہمارے کام کرنے والے سنجیدہ ساتھی ان کے ساتھ لگے مستقل کام فروج میں، یعنی یہ مستقل ایک تقاضا ہے پورے صوبے کا کہ 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی علماء حضرات، یہ بڑا قیمتی عملہ ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے نظام الدین میں جماعتیں بھیج دیکھتے ہیں، صوبے والے اسی جماعت بھیج دیتے ہیں، طلبہ کے ساتھ 2-4 محلے کے ساتھیوں کو لگایا بھیج دیا، نہ 4 مہینے لگے ہوئے ساتھی، نہ سنجیدہ فکر مند ساتھی جو ان کی مستقل، آپ دیکھیے نا، جو مستقل مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہیں، ایک تربیت کی جگہ پہ رہ رہے ہیں، علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، مستقل نگرانی کے اندر ہیں، اللہ کے رسول کے کلام کو مستقل پڑھ رہے ہیں، جب ان کی اتنی فکر کی جاتی ہے کہ ان کا جوڑ ہوتا ہے، جوڑ میں ذمہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، فکر مند ساتھیوں کو جوڑا جاتا ہے، پھر نظام الدین جماعتیں آتی، پھر نظام الدین کے اندر مستقل طور پر علماء حضرات پورے ملک سے موجود رہتے ہیں شعبان رمضان شوال میں، جو آ کر ان کی امیر معمور کی ترتیب دیکھتے ہیں، ان کے اوقات کی فکر کرتے ہیں، ان کا وقت گزاری کی فکر کرتے ہیں۔ جب طلبہ کی اتنی، یعنی علم حاصل کرنے والے طلبہ کی اتنی فکر کی جا رہی، پھر عصری طلبہ کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان میں سنجیدہ قسم کے ساتھی، پرانے کام کرنے والے ساتھی، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی جو اچھی طریقے سے وقت گزروائیں، ایک جماعت صحیح وقت لگا لے، یہ نمونہ بن جائے پورے اسکول کے واسطے۔ اور یہ آپ نہیں جانتے کہ کتنے آگے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے، ایک خروج اگر ان کا صحیح ہے، اس واسطے اس کا اہتمام بڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبے کی سطح پر ہمارے کام کرنے والے، مستقل طور پر 4 ماہ لگانے والے ساتھی اور جو ذمہ دار ساتھی ہیں، انہیں اہتمام سے تشکیل کر ان کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور علماء کو بھی خاص طور سے رکھا کریں جو موٹی موٹی دین کی باتیں سکھائیں۔ یہ خروج کا بہت بڑا اچھا وقت ہے ان کا، جہاں یہ عقائد کے اعتبار سے تعلیم، علم کے اعتبار سے نمازوں کا سیکھنا، یہ اپنے مقام پر ایسا وقت نہیں ملتا جیسا خروج میں وقت ملتا ہے۔ ابتدائی سال میں عصری طلبہ کے 360 جوڑ طے ہوئے تھے، جس میں سے 200 جوڑ ہو چکے ہیں۔ جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 2600۔ ہاسٹل اور ادارے ایسے جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، اس کا صحیح احاطہ نہیں ہوا، البتہ جہاں پر بڑی تعداد میں ہے وہاں کچھ حد تک مسجدوں کی سطح سے اس کی فکر ہوئی ہے۔ گجرات، اس کے بعد خرچہ ابھی ملا تھا، اس وجہ سے مدرسے کی یعنی کارگزاری مرتب نہیں کر پائے، اور مولانا زید صاحب 12 نمبر میں تھے، اس لیے عشری طلبہ کی تعداد سنا رہے ہیں۔ تو عشری طلبہ کی کارگزاری یہ ہے، 4 ماہ میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 6 رہی پچھلے 3 مہینوں میں، اور چلے میں نکلنے والے طلبہ کی جماعتیں 7 بنی، تقریباً 56 یعنی اسٹوڈنٹ نکلے اللہ کے راستے میں۔ کم و بیش وقت لگانے والے طلبہ کی تعداد 40 اور ابتدائی سال میں طلبہ کے ٹوٹل 9 جوڑ ہوئے پورے گجرات میں۔
जोड़ में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद 240 है। कितने हॉस्टल या इदारे हैं जिनमें मस्जिद में इसकी तादाद नहीं मिल सकी है? अलबत्ता एक जगह है अहमदाबाद में मुसल्ले ठिए की यानी जहाँ अमाल हो रहे हो, ऐसी एक जगह या दूसरे गश्त के ज़रिए से वहाँ पर नमाज भी कायम हुई और वहाँ पर तालीम का हल्का भी लगा। और इसमें उलमा में ये हुआ कि सेलवास में एक जोड़ हुआ साल की शुरू में, जिसमें तकरीबन 25 उलमा जुड़े थे। उसके बाद जितने जोन हैं हमारे तीनों, इनमें यानी जोन की सतह से उलमा के जोड़ तो थे हुए। और हाँ, बकरीद में इसमें हमें सही तादाद नहीं मिल सकी कि कितने उलमा यानी ज़िले की सतह से जुड़ चुके। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। एमपी आ जाए, एमपी के बाद आसाम, बंगाल, ये भी आगे आ जाए साथी। आसाम बंगाल के साथी हैं, आगे आके बैठ जाए। आसाम, बंगाल, बिहार। सूबा एमपी की कारगुजारी। कुल मदारिस की तादाद 150 है, जिनमें 5 अमाल 37 मदारिस में होते हैं और बाज़ अमाल बक़िया तमाम मदारिस में होते हैं। कुल तलबा की तादाद 4950 है, जिसमें बालिग़ तलबा तकरीबन 2800 हैं। 5 अमाल में जुड़ने वाले तलबा की तादाद 345 है। 4 माह लगाए हुए तलबा की तादाद 55 है और चिल्ला लगाए हुए तलबा की तादाद 250 है। साल के शुरू में तलबा के 35 जोड़ तय किए थे, तकरीबन 2 जोड़ बाकी हैं, 33 जोड़ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़ में शिरकत करने वाले मजमूई मदारिस की तादाद 80 है। जोड़ में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद 2710 है। ईद उल अज़हा की तातीलात में तलबा की 10 जमातें निकली, जो मरकज़ के मशवरे से उन्होंने वक्त लगाया। असरी तलबा की कारगुजारी। 4 माह में निकलने वाले तलबा की तादाद है 122। चिल्ले में निकलने वाले तलबा की तादाद है 1260। कमो बेश अय्याम में निकलने वाले तलबा की तादाद है 3850। इब्तिदाई साल में तलबा के जोड़ों की तादाद है 82। जोड़ में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद है 6042। हॉस्टल या इदारे जहाँ मस्जिद नहीं, मुसल्ले या ठिए कायम हुए, जहाँ अमाल दावत हैं, तकरीबन 12 हैं। बहुत ज़रूरी बात आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी है कि अभी से मुस्तकिल जिस तरह आप इब्तिदाई साल के जोड़ कर रहे हैं, इसमें इब्तिदाई साल के जोड़ में ही फ़िक्र किया करें कि निज़ामुद्दीन साल के ख़त्म पर जमातें भेजे, निज़ामुद्दीन आए जमातें। अभी से अगर जहन बनेगा तो फिर उनके जहन में होगा जी हमें साल के ख़त्म पर निज़ामुद्दीन जाना है अपनी जमात लेकर। अगर अभी से तश्कीलों में निज़ामुद्दीन नहीं तो फिर वक्ती तौर पर जो तश्कील होती है फिर उसमें हिम्मत नहीं करते तलबा। अभी से अपने इंतज़ाम करना, अभी से अपना जहन बनाना, अभी से अपने साथी को तैयार करना, अभी से अपने साथियों से मुलाकात में कहना कि इंशाअल्लाह में अपना जो साल का खुरूज है और जो हमारा छुट्टी का खुरूज है हमें निज़ामुद्दीन आना है, इसकी अभी से तश्कील है। अगर अब से बात चलेगी तो फिर शाबान में जाकर नताइज सामने आएंगे। अगर अभी से बात नहीं चलेगी और शाबान के करीब की तश्कीलें होंगी फिर वो तश्कीलें काबू में नहीं आ पाती। तो इसका भी एहतमाम से जोड़ों में फ़िक्र किया करें। जी बोलिए। आसाम आ जाएं। आसाम के बाद असरी तलबा के बारे में भी दरख्वास्त किया। असरी तलबा भी अपनी 4 महीने की जमातों में निकल रहे, शायद जमातें निकल रही इनकी, इसमें अक्सर तलबा है, उन्हें भी निज़ामुद्दीन एहतमाम से भेजा करें। सुबह आसाम की कारगुजारी। कुल मदारिस की तादाद 2000 हैं। 5 अमाल वाले मदारिस की तादाद 143 हैं। बाज़ अमाल वाले मदारिस की तादाद 459 हैं। कुल तलबा की तादाद 40,000 है। 5 अमाल वाले तलबा की तादाद 1600 हैं। 4 माह लगाए हुए तलबा की तादाद 514 और चिल्ले लगाए हुए से कुल मजमूई तादाद 10,000 है। साल के शुरू में तलबा के जोड़ों की तादाद 64 जोड़ अब तक हुए हैं। जोड़ में शिरकत करने वाले मदारिस की मजमूई तादाद 602 हैं। जोड़ में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद 14,779 है।
عید الاضحیٰ کے تعطیلات میں طلباء کے خروج کی تعداد 750 طلباء الحمدللہ نکلے ہیں. عصری طلباء میں 4 ماہ کی عادت ابھی ہم اس کو محفوظ نہیں کر پائے ہیں. چلے میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 315 ہیں. کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 2740 ہے. ابتدا سال میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد اب تک جو ہوئے ہیں وہ 59 ہے. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 11800 ہیں. اتنے ہاسٹل یا ادارے جہاں مسجد نہیں، اس کا ابھی پورا حساب نہیں آیا. البتہ جہاں بھی قائم ہوئے مصلی 8 جہاں اعمال دعوت ہے وہ 40 ہے. بنگال، اس کے بعد بہار آ جائے. اڑیسہ، صوبہ بنگال کی کارگزاری. کل مدارس کی تعداد 1642. 5 اعمال والے مدارس کی تعداد 137 اور بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 558. کل طلبہ کی تعداد 67,772. 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد 958. 4 ماہ لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد کل 247 اور چلہ لگائے ہوئے طلبہ کی کل تعداد 2800. سال کے شروع میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 75. جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 727. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 17,884. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلبہ کے خروج کی تعداد جن میں سے 7 جماعتیں عشرہ کی اور 34 جماعتیں سے روزہ کی. اسی طرح الحمدللہ سال اخیر میں جتنی جماعتیں نکلی ان میں سے 26 جماعتیں ہم نے نظام الدین کے لیے روانہ کیا ماشاءاللہ، اور ہر مجمع میں اس کی ترغیب بھی دی گئی. عصری طلبہ 4 ماہ میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 112. چلے میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 624. عصری طلبہ کی جتنی جماعتیں نکلی الحمدللہ اہتمام سے ان کو نظام الدین کے لیے روانہ کرنے کی ترغیب دی گئی. ان میں سے بعض جماعتیں یہاں وقت لگایا. ایک جماعت ابھی موجود ہے عصری طلبہ کی جماعت الحمدللہ 4 مہینہ مکمل کر کے 1 اگست کو واپس جا رہی ہے. چلیے جی چلیے آگے چلیے. چلے میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 624. کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 2000. ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 86. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 12,415. جن ہاسٹل یا ادارے میں مسجد نہیں ہے ان کی تعداد 116. مصلی یا اٹھیا جہاں اعمال دعوت قائم ہوئے ہیں ان کی تعداد 22. بہار، اڑیسہ کے ساتھ ایک آ جائیں آپ. اڑیسہ کے آ جائیں پھر بہار آ جائیں. منی پور آگے آ جائیں منی پور کے ساتھ. صوبہ اڑیسہ کی کارگزاری ہے. کل مدارس کی تعداد 160 ہے. ان میں 5 اعمال والے جو مدارس ہیں وہ 7 ہیں اور بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 153 ہے. کل طلبہ کی تعداد ان میں تقریباً 7000 ہے. 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد 70 ہیں اور 4 ماہ لگائے ہوئے طلبہ 10 ہیں اور چلے لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد 20 ہے. سال کے شروع میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 7 طے ہوا ہے. اس میں سے ابھی 4 باقی ہے جو آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. 3 جوڑ ہوئے
اور جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 29 تھی. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 272. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلباء کے خروج کی تعداد 21. عصری طلباء کی کارگزاری 4 ماہ میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 2 جماعت اور چلے میں نکلنے والے طلباء کی بھی 13 جماعت نکلی. کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 47 ہے اور ابتدائی سال میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد 64. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 1335. ایسے ہاسٹل یا ادارے جہاں مسجد نہیں ہے وہ 13 ہے. بہار آ جائیں، اس کے بعد منی پور، وادی کے ساتھ ہی اس کے بعد آگے آ جائیں. منی پور وادی آگے آ جائیں دونوں. صوبے بہار کی کارگزاری ہے. یہ کل مدارس کی تعداد 1402 ہے. 5 اعمال 48 مدارس میں ہوتے ہیں اور 388 مدارس ایسے ہیں جہاں بعض اعمال ہیں. کل طلبہ کی تعداد جو ہے 54,176 ہے. 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد 695. 4 ماہ چلہ لگائے ہوئے طلبہ 94 ہیں 4 ماہ والے، اور 793 ہیں جن کا چلہ لگا ہے. اور اکثر جماعتیں کوشش کی گئی مرکز نظام الدین بھیجنے کی. سال کے شروع میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 84 ہے. ابھی کچھ جگہ پر باقی بھی ہے. اس وقت میں 10-12 اگست تک وہ مکمل ہونا ہے. جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کے مجموعی تعداد 594 ہے. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 10,165 ہے. عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلبہ خروج کی تعداد 160 ہے. عصری طلبہ جو ہے 4 ماہ. ابھی بہار والے کارگزاری سنا رہے ہیں، اس سے پہلے بنگال والے، اڑیسہ والے کارگزاری سنا کر گئے. ہمارے جتنے بھی دینی مدارس ہیں پورے ملک کے اندر، وہاں بڑی تعداد ہوتی ہے بہار کے لوگوں کی، وہاں بڑی تعداد بنگال کے لوگوں کی ہوتی ہے جو مستقل طور پر وہاں تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، مستقل طور پر رہے ہیں. تو ان میں آپ حضرات کیا فکر کرتے ہیں اپنے صوبے کے اعتبار سے کہ بھئی ہمارے صوبے کے طلبہ پڑھنے کے واسطے گئے ہوئے ہیں دوران سال، ہم جا کر ان کی تشکیل یا ان سے ملاقات یا ان کے احوال، کس حال میں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے احوال ہیں اس وقت، اس کا کیا نظام بناتے ہیں اس سال؟ تو صوبے کے مشورے کے اعتبار سے، صوبے کے اعتبار سے تو حضرت فکر نہیں کر سکے، لیکن رانچی کے اعتبار سے ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ندوۃ العلماء میں جتنے ہیں ان کی فہرست بجاتے منگا کر کے ساتھیوں کو طے کر کے وہاں بھیجا. ان کی یہ کیا، پھر جو ہے ان کی تشکیلیں بھی ہوئی اور کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو چلے میں نکلے. اہتمام کیا گیا. دیکھیں، ایک 5 ماہ کی جماعت بیرون جاتی ہے، پورا صوبہ اس کا اہتمام کرتا ہے. دوسرے سال کی جماعت جا رہی ہے کہیں کام کرنے کے واسطے تو پورا صوبہ اس کا اہتمام کرتا ہے. سال لگانے کے واسطے علماء نکلے ہیں تو پورے صوبے کو معلوم ہوتا ہے ہمارے اتنے علماء سال میں. جو 8 سال کے واسطے آپ کے صوبے سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کی کتنی خبر ہونی چاہیے صوبے والوں، اور کتنا ان کی احوال دیکھنا چاہیے مستقل طور پر کہ ہمارے 8 سال آپ کے صوبے سے وہ علم حاصل کر آپ کے صوبے میں آ رہا ہے، کتنی فکر اس کی مستقل طور پر ہونی چاہیے. تو اس کا ہمارے یہاں صوبائی سطح کے اعتبار سے مستقل طور پر ہمارے ساتھ فکر کیا گیا. بھائی ہمارے اتنے ساتھی فلاں جگہ ہیں، اتنے ساتھی فلاں جگہ ہیں، جا کر ملاقات کرنی، جا کر ان سے ملنا، انہیں متوجہ کرنا اعمال دعوت کی طرف. اس کی مستقل فکر تمام صوبے والے کریں. الحمدللہ یوپی کے اکثر مدارس میں پورے ملک کے طلبہ پڑھتے ہیں. تو اگر پورے ملک والے، یوپی کے اکثر سینکڑوں مدارس ایسے ہیں جس میں پورے ملک کے طلبہ ہوتے ہیں. تو اگر پورا ملک اس کی فکر کر، پچھلے سال یہ بات یہاں سے کہی گئی تھی کہ ہر مسجد وار جماعت کے ساتھی جہاں اپنی مسجد کے طلبہ چاہے وہ کسی بھی جگہ پڑھتے ہوں، ہر مسجد کی سطح سے اس کی فکر کی جائے فردن، کیونکہ ایک بڑا مجموعہ اگر پورے صوبے کے اعتبار سے جاتے ہیں پھر جوڑ اور وہ، تو یہ سب چیزیں مدرسے کی نزاکت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہوتی. لیکن اگر ہر مسجد کی سطح سے اس کی فکر کی جائے
تو الحمدللہ پورے ملک کے طلباء یوپی میں خاص طور پر دہلی میں پڑھتے ہیں، تو اگر ان کی فکر ہو جائے تو بہت اچھا رہتا ہے، بہت بہتر صحیح ہے۔ عصری طلبہ کی کارگزاری ہے، 4 ماہ نکلنے والے طلبہ کی تعداد 65 ہے، چلے میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 718 ہے، کم و بیش ایام میں نکلنے والے طلبہ کی تعداد 1637 ہے، ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 156 ہے، جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 13,161 ہے، ہاسٹل ادارے میں جہاں مسجد ہے وہ 150 ہے اس وقت میں، مسلح یا ٹھیے جو قائم کیے گئے ہیں جہاں اعمال دعوت ہیں وہ 15 ہیں۔ اس وقت ایک مسئلہ ہمارے یہاں آ رہا ہے کہ بڑے مدارس ہیں وہاں 1000 بچے کے آس پاس ہیں، لیکن 600 کے آس پاس تو چھوٹے طلبہ ہیں، بڑے طلبہ 400 ہیں، تو 4-5 مدارس کو ملا کر جب ہم جوڑتے ہیں تو وہ یہ تقاضا رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں جو مدرسہ کے اندر میں جو مسجد ہے آپ اس میں جوڑ کریں اور دوسرے مدرسہ کے طلبہ یہاں پر نہیں آئیں گے، تو بڑی عاجزی اس وقت میں کیا تو انہوں نے 100 کی اجازت دیا ہے، تو وہ آئے تھے طلبہ اور قیام کے ساتھ بھی نہیں بھیجنا چاہتے، ان کی اپنی مجبوری وہ بتاتے ہیں۔ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ طلبہ کے جو جوڑ ہوں یہ مدرسے کی مسجد سے ہٹ کر کسی دوسری ہی مسجد میں ہوں تبھی قابو میں آتے ہیں۔ بڑی بڑی مساجد جو ہوتی ہے ہماری، جہاں ہماری شب گزاریاں وغیرہ ہوتی رہتی ہے، اعمال دعوت جہاں پر ہوتے رہتے ہیں، ان کے اندر سب کو اہتمام سے جوڑنے کی فکر کر لیں، ایسے درمیان کی مسجد رکھ لیں کہ سارے مدرسوں کے آنے کی سہولت ہو جائے۔ چلیے بلایا وادی کے بعد منی پور۔ صوبہ وادی کل مدارس کی تعداد 318، 5 اعمال والے مدارس 14، بعض اعمال والے مدارس 69، کل طلباء کی تعداد 13,063، 5 اعمال والے طلباء کی تعداد 53، 4 ماہ چلہ لگائے طلباء کی تعداد 4 ماہ 174، چلہ 327۔ سال کے شروع میں طلباء کے جوڑوں کی تعداد ابھی تک 8 ہو چکی ہے، جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کی مجموعی تعداد 60، جوڑ میں شرکت کرنے والے طلباء کی مجموعی تعداد 9۔ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے یہاں پورے وادی کے اعتبار سے مشورہ ہوتا ہے، صوبائی مشورے میں کارگزاری لیتے ہیں آپ جوڑوں کی؟ آپ نے پورے 30 میں یعنی اضلاع نے کتنے جوڑ قابو میں آ گئے، کتنے جوڑ قابو میں نہیں آ سکے، اس طرح تقاضا بتایا تھا یہ صوبے نے کہ ہم تقاضا دیتے ہیں تمام اضلاع کو، اس طرح تقاضا دے کر کارگزاری بھی اس کی لی جاتی ہے نہیں لی جاتی؟ ایک تو ہم مستقل ایک جوڑ اسی عنوان سے کرتے ہیں، صوبائی مشورے سے الگ مدارس کی جوڑوں کی ترتیب بناتے ہیں، اس میں علماء طے کرتے ہیں، ذمہ دار طے کرتے ہیں، الگ سے مستقل ہم اس کا جوڑ کرتے ہیں اور ہر صوبائی مشورے میں کارگزاری لیتے ہیں۔ بہت اچھا۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں طلباء کے خروج کی تعداد 6 جماعتیں نکلی مخلوط اور عصری طلباء 4 ماہ نکلنے والے طلباء کے اہتمام سے اعمال دعوت مساجد کے اندر قائم ہو، اہتمام سے 5 اعمال مساجد کے اندر قائم ہو، خروج کا وقت ہے تو خروج ہو رہا ہے یہ نہیں، یعنی گویا کہ جو دینی مدارس اور عصری طلباء ان کا جتنا بھی کام ہے مستقل طور پر اس کو مستقل اپنے ہر جوڑ کے اندر بڑے یعنی اہتمام سے لینے کی ضرورت ہے، کارگزاری اہتمام سے، تقاضے ڈالنے اہتمام سے۔ جی چلیے۔ چلے میں نکلنے والے طلباء کی تعداد ان 3 ماہ میں 26 طلباء نکلے، ایام میں نکلنے والے طلباء کی تعداد 200 مئی جون جولائی ہے، یہ پورے سال کا خروج ہے، جیسے شعبان اور رمضان عصری طلباء کا مئی جون، اور اس میں 26 طلباء نے صرف اسٹوڈنٹس نے چلہ لگایا ہے۔ ہمارے سردیوں میں ہوتی ہے، ہمارے چھٹیاں سردیوں میں ہوتی ہیں۔ آپ کے بچے صرف وادی میں نہیں پڑھتے، دلی پنجاب کی ایک یونیورسٹی میں 500 1,000 کشمیر کے لڑکے پڑھتے ہیں، لدھیانہ پٹیالہ چندی گڑھ ہماچل سب میں ایک مسجد میں جائیں گے تو 500 لڑکے کشمیر کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جن کی چھٹیاں صرف انہی مہینوں میں ہوتی ہیں۔
وادی بہت اہتمام سے ہم نے آپ سے درخواست کی تھی، یہ تو ہے ہی ماشاءاللہ جو آپ کے یہاں وادی میں اب اس کی چھٹی کے اعتبار سے ہو، لیکن جو ہمارے باہر طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بڑے اہتمام سے فکر کرنا اور ان کو کرنا. چلیے اس سال ہم نے سردیوں میں 5 جماعتیں پنجاب یونیورسٹی میں 5 جماعتیں مستقل ڈالی جو طلبہ پر محنت کریں. ابتدائی سال میں طلبہ کے جوڑوں کی تعداد 268. اس میں جوڑ بظاہر زیادہ لگتے ہیں. ہمارے یہاں عصری طلبہ 10,13,493 طلبہ ہیں عصری، اور مدارس میں 13,000 پڑھتے ہیں. بہت بڑی تعداد، 10 لاکھ طلبہ. جوڑ میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 23,096 اور 29 جگہ مسلح قائم ہو گئی. اکثر ہمارے مساجد موجود ہیں، یونیورسٹیوں میں مساجد ہیں، اور جہاں 29 جگہ مسلح. منی پور آ جائیں، اس کے بعد نیپال کے بعد انڈمان اور گوا. آگے آ جائیں سب منی پور، نیپال، انڈمان، گوا. صوبہ منی پور. کل مدارس کی تعداد 28، 5 اعمال والے مدارس کی تعداد 5 اور بعض اعمال والے مدارس کی تعداد 8. کل طلبہ کی تعداد 1300، 5 اعمال والے طلبہ کی تعداد 130. 4 ماہ چلہ لگائے ہوئے طلبہ کی تعداد 4 ماہ میں 13 اور چلہ میں 140. سال کے شروع میں طلبہ کی جوڑوں کی تعداد 4. جوڑ میں شرکت کرنے والے مدارس کے مجموعی تعداد 19. جوڑ میں شرکت کرنے والے